تو میں نے جو آپ کو آج تکلیف دی وہ اس لیے دی کہ اس پریس کے مادھیم سے میں آج بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹل یا نان گورنمنٹل فورسز جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مجھ پر یا ہمارے لیڈرز پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ کپوارہ کے ایک اسمبلی سیگمنٹ میں کسی انسان کو سیف پیسج دو، آسمان زمین پر گرے گا، وہ نہیں ہوگا. وہ اپنا وہ وقت ضائع کرنا بند کر دے، کچھ نہیں ہوگا. نہ ہم ڈرے ہیں نہ ہم ڈرنے والے. کوئی سیف پیسج نہیں ملے گا، کسی کو سیف پیسج نہیں ملے گا. اور وہ بند کر دیں، ڈرنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں. ان کو جو کیس کھولنے ہیں پرانے کھول دیں، ان کی مرضی ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کیس ہے، ویسے ہمارا کوئی ایسا کیس نہیں ہے. تو وہ یہ جو وارننگز دے کر باقی چیز کر کر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں یا کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیشیلی، تو وہ بند کر دے. ہماری طرف سے کوئی بھی جو ہے اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوشچن ڈزنٹ رائز. دوسرا، کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا یہ فارم وڈرال کا، تو شاید آج یا کل آخری دن تھا، تو میں نے اس لیے بولا کہ اس کے بعد میں آ جاؤں. دوسرا جو ہے کہ یار آپ بند کر تو کیا کر رہے ہو آپ یار. یہ کہ میں اپیل کرتا ہوں جو مرکزی سرکار ہے اور جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن کہ 1987 کو یاد رکھے، اس کو ریپیٹ نہ کریں. One of the biggest tragedies will be اگر آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سٹللی ایکٹیولی پیسولی ریپیٹیشن آف 1987 کرتے. This our Kashmir, not Jammu region, Kashmir region seems to have been overrun by agencies. اب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون کس کے ساتھ. اب کسی کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے یہ ہے کون لایا کس نے کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. A very badly executed Delhi plan, I will tell you typically. Very badly executed. They are leaving behind so many footprints اور ہینڈ پرنٹس کی جس کی اتنے سراغ وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں کہ جس کا کوئی جو ہے are being made. And ہم ڈرنے والوں میں سے نہ ہم پیچھے ڈرے ہیں نہ آج ڈرے ہیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں. میرے فادر نے 8-10 سال جیل میں دیے ہیں. میں نے انٹراگیشن دیکھا ہے، بھائی نے دیکھا ہے، ہمارے ورکرز نے دیکھا ہے، ہمارے ہنڈریڈس آف ورکرز کو شہید کیا گیا ہے. سو ڈر نام کی چیز نہیں ہے. وہ جو کرنا ہے کرے، یہ نہیں ہوگا. اینڈ لیٹ دیم اسٹاپ. وی آر فیڈ اپ ناؤ. سجاد صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس طریقے سے کس کو فائدہ پہنچانا؟ آپ میں نے بول دیا، میرے ہمراہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں اور لنگیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں میرے، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولوں گا. I certainly believe that جو گورنمنٹ فورسز ہیں there certainly is an interference, undoubtedly an interference, both obliquely and directly. They are doing it. They are trying to pre-decide who will win and who won't win, and both at the central level and at the state level. And it's reprehensible given 1987 was the cause. Why do I always shout 87? Because so that they don't do it again. سجاد صاحب، NCP کیا ٹارگٹ کرے گا؟ تو خود آج کٹہرے میں اتنا بیڈلی ایگزیکیوٹڈ پلان تو دلی نے 1947 سے نہیں کیا جتنا یہ بیڈلی ایگزیکیوٹڈ ہے. اس کو تو بدبو آ رہی ہے بی جے پی کی اس پلان کو. ایک کوئی پلان ہوتا ہے نہیں آتی تو ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کو نہ ایجنٹ بولا ہے نہ بی جے پی کا یا کچھ بولا ہے. بٹ آئی کین ٹیل یو وتھ فل اتھارٹی، یس ہی ہے. اس کو بولو 2 مہینے سے کہاں تھے؟ وہ تو جیل میں تھا ہی نہیں. وہ کہاں تھا جیل میں پچھلے 2 مہینے سے؟ He was not in the jail for the last 2 months. اور ہم رہے ہیں اس میں. ہم نے جیل دیکھے، ہمارے ساتھی جیلوں میں تھے. جب بات چیت کرنی ہو تو وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہاسپٹل لیا جاتا ہے. یہ تو 1990 میں پہلے میں نے دیکھا ہے، 91 میں، سوری 91 میں نے دیکھا ہے پہلے. So this is not something new. We have seen it in the past, but it is very badly executed. جو باقی گورنمنٹس تھی ان کو ایک طریقہ تھا. ان کا ایز یوزول as ugly as their ideology, every plan is very ugly. So there is that. اور سب سے بڑی بات ہے، اب آپ کا وقت آیا ہے. آپ نے جتنا مجھ سے پوچھنا تھا پوچھا. اب اگر آپ if you have that that journalistic fervor, that spirit of journalism, now go and ask Umar Abdullah who was BJP. جو پچھلے 4 مہینے سے جنوری سے لگا رہا بی جے پی کون تھا بی جے پی؟ Who was the victim of BJP and who was with BJP? Was I a victim of BJP or was I with them? وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے
یہ کیا وہاں سے اگر آتا ہے, وہ عبداللہ صاحب بولتے ہیں کہ انجینئر رشید بی جے پی کا آدمی ہے, وہ وہاں سے آ کر صرف مجھے اٹیک کرتا ہے. اگر وہ بی جے پی کا آدمی ہے تو مجھے کیوں اٹیک کرے گا, ایز پر عمر عبداللہ. سو اف عمر عبداللہ says he is a BJP man and he is attacking only me, mainly attacking me, what does it mean? That he has been lying through his teeth. مجھے کوئی بات نہیں ہے, but let him now keep quiet. I will tell you one thing, let them stop humiliating Kashmiris in front of the whole. A person comes on TV, محبوبہ جی کے ساتھ لاکھ اختلاف, but look at the language he used. اگر دلی کو یہ لگتا ہے کہ ان نے کوئی گنڈا رکھا ہے, جو بھی کوئی کشمیریوں کی بات کرے وہ ریلیز کر کے اس کی پگڑی اچھالے گا, ویسا نہیں ہوگا. وہ گیا, اٹس اوور. آئی تھنک دا ہول پاپولیشن آف نوز ویئر ہی اسٹینڈس. یہ سیدھا ہے بھائی, گنڈا ہے بھائی, یہ وہ کیوں زیادہ باتیں کر رہا ہے, چلو بھائی ریلیز کرو اس کو, وہ 2 تھپڑ مار کر آئے گا. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از. ٹوپی اچھال رہے. دیکھو یار, جماعت اسلامہ کی بہت سیکریفائسز ہیں. I feel sorry. I feel very sorry they are with them, but that does not take it away. I have nothing ideologically in common with them. They voted against me, they will again vote against me. Right? وہ مجبور ہیں, کیا ہیں, لیکن دل ٹوٹ گیا ان کا. مطلب I didn't expect them to team up with someone who is being openly accused like this. At the end of the day, they are a religious party. تو ہم جو ہیں, we are not based, ہم مسلمان ہیں, but our parties are political parties. تو ود جماعت تھوڑا تو دل ٹوٹ گیا, دل کھٹا ہو گیا. کوئی دیکھیے, آئی ول ٹیل یو سم تھنگ, ہر سرکار جو سینٹر میں آئی اس کو لگا کہ اس کے بعد کوئی اور سرکار نہیں آنے والی. دیر از نیور این اینڈ in a place like Kashmir or in any other place. There is no the end. The end ہی ہوتا ہے, ہر دن ایک نیا شروعات ہوتی ہے, but typically for a certain period of time until they are there, whatever they might do with them. But جماعت کا اس لیے ہے because we have also suffered a lot. I have seen them in jail. When I was in jail, I have seen them being interrogated in jail, right? تو اس لیے مجھے وہ جو ہے وہاں تھوڑی سی somewhere وہ tinge of sympathy ہو جاتی ہے کہ جب ان کو لوگ کسی اور میان میں تولنا شروع کر دیتے ہیں, تو I feel a bit protective about them. Otherwise, as I said, ideologically, I have nothing to do with them. They voted against me and will vote against me. But yes, I feel bad because they have, مقصد یہ ہے کہ ایک جو ہے ایک بندے کو مطلب ایک ہیوملیٹنگ سیناریو بنا رہا ہے کشمیر کا. ایک بندہ ہے اٹھ کے ہماری جو لیڈیز پالیٹیشینس ہیں ان کے بارے میں غلط استعمال کر رہا ہے. ان کے گھر میں خود ماں بہنیں ہیں, ہمارے گھر میں ماں بہنیں ہیں, آپ کے گھر میں ہوں گی. Who would want to use such a language publicly? Reprehensible. اتنا گندا تو پالیٹکس کو یہاں کبھی نہیں, کسی بھی سینٹرل گورنمنٹ نے نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی. اینڈ مڈ نائٹ میٹنگس, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو اب ایک چیز ہے کہ فیوریٹ پنچنگ بیگ سجا دو, تو جو بھی آئے تو دے مکہ سجاد لوگوں کو, جو بھی آئے تو دے مکہ. یہ پیپلز کانفرنس کو, کبھی مولوی صاحب کو, کبھی ہمارے عرفان صاحب کو, یہ ہم جانتے ہیں, یہ جانتا ہے بالخصوص. ہی از دا ہیرو آف دا ڈے, ہی از دا پرسن. اس نے 20,000 ووٹ لیے پارلیمنٹ میں بھی, اور آج کی ڈیٹ میں آئی پرومس یو if agencies don't intervene, he is the winner. Yes. 100% the winner. But what he and his workers face every day, وہ اس کا اللہ جانتا ہے کہ کیسے یہ فائٹ کر رہا ہے اس کے اگینسٹ. آپ نے تو وہ ویڈیو بھی آڈیو بھی سنا ہوگا, کیسے وہ بول رہا ہے کہ بھائی وہ اٹھ رہا ہے اس کے خلاف, وہ اس کو بند کر دیا, وہاں اس نے گھر کے باہر تالا لگایا ہوا. سو یو جسٹ سی اے پارٹ آف دا پکچر. یہاں دیکھا بڑا رومانٹک, ہاں جی وہ ہے جی یہ ہے جی, تو یہ تو نہیں چھوڑ دو یار. میں مجھے پتا ہے کہ انجینئر رشید کا پولیٹیکل آغاز کس کیمپ سے ہو گیا, میں جانتا ہوں. وہ پچھلے 15-16 سال سے ایک کردار نبھا رہا ہے. آج میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, دمکا رہا ہے لوگوں سے, ہمارے ورکر کو. کس پولیٹیکل کس آرمی کیمپ سے اس نے اپنی شروعات کی ہے, کہ گلیوں سے انہوں نے شروعات کی, ہمیں پتا ہے. کہاں ناگپور سے اس نے شروعات کی ہے وہ ہمارے کو پورا پتا ہے. ایک کردار میں تھا جو وہ اب تک نبھا رہا تھا, لیکن اب حقیقت لوگوں کو آ گیا. چاہے اس کا پارلیمنٹ الیکشن, چاہے کوئی بھی الیکشن, اس کے لیے ماحول بنایا گیا تو اس کو الیکشن جتانے کے لیے. آج اتنا ہمارے ورکروں کو اتنا دمکایا جا رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ایک ہے جس نے فارم بھرا, اس نے گھر میں تالا لگا کے بھاگا ہے, اور دوسرا کینڈیڈیٹ جو اسی کے ایریا میں اسی کے گاؤں میں رہنے والا ہے, وہ ہمارے پاس آ گیا جوائن کرنے کے لیے اپنی سیکورٹی کے لیے. میرے خیال میں دس میٹر از ویری سیریس. اور میں جانتا ہوں وہ کتنے بدنام ہے, زمان اقوانی ہے, میں جانتا ہوں,
لیکن ہم فولاد کی طرح پیپلز کانفرنس کا ایک ادنا سا میں سپاہی ہوں، فولاد کی طرح انشاءاللہ اس کا مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اسے ہراؤں۔ ایک اور بات تھی، کسی نے مجھے پرسوں کلپ بھیجی جس میں وہ بولتا ہے کہ جیل میں مجھے بتایا گیا کہ آپ سجاد لوگوں کو سپورٹ کریں۔ آپ نے دیکھی وہ کلپ یا نہیں؟ رائٹ نو، پہلے میں وہ پاور آف اٹرنی دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے کسی کو جیل میں دی تھی کہ تم جا کے میرے بہا پر اسے بات کرو۔ اگر اس کا کہنا سچ ہے، ویسے سچ تو کچھ نہیں ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں ریسٹورینٹ میں کھانا بھی کھا رہا تھا، سچ تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن اگر مان لے سچ ہے تو ہاؤ کین ہی ایکسپیکٹ کہ کوئی اس کو آتا ہے وہ۔ ناؤ لیٹ می ٹیل یو دا ریالٹی۔ اس کا بھائی میرے ساتھ آیا، میرے پاس آیا ملنے تھرو اے پرسن، ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یوتھ منصور پانڈے، وہ کھڑا ہے۔ اس نے بولا وہ ملنا چاہتا ہے، چونکہ ہمارے گھریلو تعلقات بھی ہیں، میں جانتا ہوں اس کو کافی دیر سے، میرے ہاتھوں سے ہی یہ پالیٹکس میں گھسا ہے۔ تو وہ آیا، بیٹھا، میں نے بولا کیا باتیں کی، باقی چیزیں کی، گلے شکوے کیے جیسے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اس نے ایک میرے سامنے ایک سجیشن رکھی، بولا اگر آپ ہمیں لنگیٹ دیں تو ہم آپ کو پارلیمنٹ میں سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس کو بولا یار آپ لوگوں کا ووٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا ہمیں، کیونکہ ہم کٹر دشمن ہیں، وہاں دو ہی مین پارٹیز ہیں، آپ کا اور میرا، کیوں مروا رہے ہو، یہ تو کسی اور کو چلا جائے گا، یار آپ لڑو سیدھے۔ بولا سر پھر ہم لڑے، میں نے تب مجھے نہیں معلوم تھا یہ ہمیں ووٹ لے گا، پتا ہوتی میں بولتا نہیں لڑو۔ تو اس نے بولا پھر ہم لڑتے ہیں، پھر یہ واپس آیا، بولا اچھا اگر ہم ضم کریں آپ کے ساتھ تو آپ ہمیں دو گے لنگے؟ میں نے یار میرا بھائی ہے چھوٹا وہ عرفان، آپ میں کیسے بول سکتا ہوں، ہاں ہندوارہ لڑو، باقی چیز لڑو، لیکن لنگیٹ کیسے دوں گا؟ یہ ہوگی یہ۔ اس سے پہلے جب ڈی ڈی سی چیئرمین ہے ہمارے عرفان صاحب، تو انجینئر رشید نے مجھے خود فون کیا اور میرے سے بات کی اپنے بھائی کے فون سے۔ آر ٹی آئی دیتے ہیں دونوں وہ اور میں، اور تہاڑ جیل سے ہر کال جو ریکارڈ ہوتی، اگر یہ تہاڑ جیل میں تھا، اب تو معلوم نہیں ہے، ریسٹورنٹ سے کیا تھا یا تہاڑ جیل سے معلوم نہیں۔ تو اس میں اس نے مجھے بولا کہ اگر آپ عرفان کو ڈی ڈی سی چیئرمین نہیں بناتے تو مجھے بچوں کی قسم ہے میں کل سویرے جوائن کروں، لیکن عرفان کو نہیں بنانا۔ میں نے بولا یار تو اب بڑا لیڈر بن گیا ہے، تو کہیں کو عرفان کی جان کے پیچھے لڑا۔ پھر میں نے اس کو بولا کہ تو آ جا، بولا ہم یہ کون سا پی سی، یہ تو پی سی ہے نہیں، پی سی تو میں ہوں، یہ کہاں ہے پی سی؟ میں نے بولا یار اگر تیرے کو آنا ہے تو آ جا، مگر اس کے پیچھے کیوں لگا ہے، تو بڑا آدمی بن گیا ہے، بڑا لیڈر بن گیا۔ اس کو بولے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کے بعد بہت ساری میرے جو کلوز دوست ہیں یا جو اس کو جانتے تھے ان دنوں، ہی واز ان ٹچ ود ایوری بڈی، اور اس کا بھائی مجھے 7-8 بار ملا ہے۔ میں اس کے گھر بھی گیا ہوں، میں اس کے گھر بھی گیا جب میں جیل سے چھوٹا، میں اس کے گھر بھی گیا۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہاں سے آ کر یہ جو اتنا یہ ایک ہے کہ یہ بولتا ہے کہ مجھے پاگلوں کی سیل میں رکھا، شاید وہ ایک جو ہے ڈائگنوسس جیل اتھارٹیز کا صحیح تھا، وہ صحیح جگہ رکھا تھا، باقی وہ سب غلط تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ رائٹ۔ کسی جگہ آپ مجھے بتاؤ وائی وڈ، اچھا اور دوسری بات ہے، ہی وانٹس اس ٹو بلیو کہ جس ہندوستان میں یہاں مطلب جس کے ساتھ جھگڑا کرتے، ہر گاؤں میں شہید قبرستان، 370 لیا، 35 سے لیا، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ انجینئر نے ان کو ڈرا دیا، وہ بول رہے تھے سجاد ان کو سپورٹ کرو، انجینئر نے نہیں مانا۔ Is it believable for heaven's sake؟ اور یہ آتا ہے جیل سے پھر مودی کو گالی دیتا ہے، پھر امت شاہ کو بولتا ہے میں تیرا یہ کر دوں گا۔ Is it possible؟ مجھے یہ بتاؤ این آئی اے نے تو اس کو they did not challenge his bail order. They have not even challenged his bail order. پلوامہ میں بیل ہو گئی، واہ، اس کی پلوامہ میں بیل ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے؟ سرکمسٹینشل ایویڈنس جب دیکھتے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پلوامہ میں بیل ہوتی ہے، این آئی اے آپ کو اپیل نہیں کرتا ہے، اور اب وہاں سے باہر سے آ کر بھاگتے ہو جی پھر میں یہ کروں گا، پھر میں وہ کروں گا، اب میں یہ کرنے آیا ہوں، اینڈ دین یوزز دیٹ فلتھی لینگویج ایز اے مینس القوم۔ واٹ میسج آر وی گیونگ؟ باقی میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ میرے خلاف جتنے بھی بول رہے تھے، وہ اوپر اللہ سے معافی مانگے۔ They have slandered me, character assassinated me, and let me tell you now one thing. This module was started in December 2023. اب آپ بھی جرنلسٹ ہیں، تھوڑا آپ بھی تھوڑا وہ جو ہے الفرڈ ہچکاک ٹائپ کا کچھ کریے، تو اسپائنگ کریے، کچھ کریے تو نکالیے۔ جب 8 لیڈر جس میں 5 میری پارٹی میں تھے یہاں سے دلی گئے، ناگپور بھی گئے، ٹاپ منسٹرز کو ملے،
اور فوکس ان کی بات کا ایک تھا ان 8 لیڈرز کا کہ پیپلز کانفرنس بالخصوص سجاد لون کی جو سپیس ہے اس کو ختم کرنے دینا ہے، وہ نیشنل سیکورٹی کو خطرہ ہے. اس کا باپ سیپریٹسٹ تھا، ہارڈ کور سیپریٹسٹ تھا، اس کا فادر ان لا سیپریٹسٹ ہے، وائف پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے. ان دیئر ورڈز یہ ایک ان میں لیڈر بولتا ہے ایک کہ سر بتائیے سر پھر ہماری نیشنل سیکورٹی کا کیا ہوگا. ان میں سے ایک تو اس کے ساتھ گھسا ہے ابھی اس گروپ میں سے، 2 PDP میں گھس گئے، ایک کانگریس میں گھس گیا، اور 2 شاید 3 آزاد امیدوار ہیں. رائٹ، یہ الگ بات ہے کہ ڈرائی کلیننگ مشینیں ہیں، جب وہ گھستے ہیں ان پارٹیوں میں تو وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا مجھے کتنی گالی ماری گئی کہ بھائی دلی جو ہے پارٹیوں سے لوگ نکال کر سجاد صاحب کے پاس بھیج رہی ہے. اب جب وہ واپس گئے کوئی نہیں پوچھتا آپ میں سے ان کو کہ صاحب اگر بھیجنے والی دلی تھی، وہاں نکالنے والی تو آج بھیجنے والی پھر دلی ہوگی. بٹ nobody, please do your job. I have been slandered and character assassinated for far too long. Ask these questions.